اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. القول البدی میں ہے حضرت ابو عباس احمد بن منصور رحمت اللہ تعالی علیہ کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ سر پر موتیوں کا تاج سجائے، جنتی لباس میں ملبوس، شیراز کی جامع مسجد کے محراب میں کھڑے ہیں. خواب دیکھنے والے نے عرض کی ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو فرمایا کہ میں کثرت سے درود شریف پڑھا کرتا تھا، یہی عمل کام آ گیا، اللہ پاک نے میری مغفرت فرما دی اور مجھے تاج پہنا کر جنت میں داخل کر دیا. کیا بات ہے درود پاک کی. آپ یقین کریں، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ زندگی میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر آپ اپنی خواہشات، اپنی ڈیزائرز کیا کیا ہیں لکھیں ذرا، کہ مجھے دنیا میں کیا چاہیے، مجھے مرتے وقت کیا چاہیے، قبر میں کیا چاہیے، مرنے کے بعد محشر کے دن میں کیا چاہتا ہوں. کبھی اکیلے بیٹھے نا تو لکھیے گا، ٹھیک ہے. اور اب میں آپ کو بہت ساری حدیثوں کا کچھ نچوڑ پیش کرنے جا رہا ہوں، سنتے جائیے اور سبحان اللہ بھی کہتے جائیے. اگر آپ روزی میں برکت چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. اگر آپ بیماری سے شفا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. اگر آپ ذلت و رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. اگر آپ عزت میں اضافہ چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. آپ مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. مرتے وقت کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. مرتے وقت آقا کا دیدار کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ آقا اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں اتاریں تو درود پاک پڑھیے. اپنی قبر کو نور مصطفیٰ سے جگمگانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. قیامت کے دن نبی پاک کے پرچم تلے اٹھنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. آقا کے ہاتھوں جام کوثر پینا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. اور سنیے، آقا کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. مدینے جانا چاہتے ہیں، بار بار جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. اور زندگی میں دیدار مصطفیٰ کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. کچھ باقی رہ گیا؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ. مجھے بتائیے اور کچھ باقی رہ گیا ہے؟ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے واٹ ایور آئی نیڈ ان دنیا اور ان ہیئر آفٹر، دنیا اور آخرت میں جو کچھ چاہیے، روزی برکت والی زندگی، عزت والی، پریشانیاں دور ہو جائیں، بیماریاں دور ہو جائیں، ذلت و رسوائی سے بچا رہوں، ایمان والی موت ملے، جب تک زندہ رہوں مدینے آتا جاتا رہوں، آقا کی دید کرتا رہوں، آقا جنت میں ساتھ لے جائیں. اب کچھ باقی بچتا ہے؟ اب یقین کریں میں نے اپنی طرف سے نہیں بتایا، یہ جن کا کچھ مطالعہ ہے تو ان کو یاد آ رہا ہوگا کہ اس ہر جملے کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک روایت یا کوئی نہ کوئی حدیث موجود ہے. یعنی یہ سارے انعامات دنیا کے، قبر کے، حشر کے، یہ سارے انعامات نبی پاک نے درود پاک کی فضیلت میں بیان فرما دیے ہیں. یہ ایسے ہی شاعر نے نہیں کہا کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کیوں نہیں پڑھتے؟ یعنی اتنے سارے مسئلے حل ہو جائیں ایک ہی وظیفے سے. لوگ پوچھتے رہتے ہیں کوئی وظیفہ بتا دیں، روزی میں برکت کا بتا دیں، پریشانی دور ہو جائے بتا دیں، مدینے کا کوئی وظیفہ بتا دیں. اور یہ سارے وظیفے درود پاک میں چھپے ہوئے ہیں. پکڑ لو نا درود پاک، پھر دیکھیں اس کی کیسی برکتیں آپ زندگی میں دیکھیں گے. آپ کا چہرہ شاش بشاش ہو جائے گا، آپ کی طبیعت فریش ہو جائے گی، آپ کو مزے کو مزہ آ جائے گا. بس درود پاک کی کثرت پڑھتے رہا کریں، پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں. میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں. ایک اور خوبصورت بات بتاؤں، جو بڑی خوبصورت آیت ہے، میں سمجھتا ہوں شاید دنیا بھر کے عاشقان رسول کو یہ کم از کم آیت تو سب کو یاد ہوگی. کون سی آیت؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کر درود پاک. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اب یہ جو آیت درود ہے نا، شعبان کے مہینے میں نازل ہوئی ہے، تو چلو نیت کر لیں انشاءاللہ اب سے روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ.
آئیے مل کر محبت کے ساتھ ایک بار پھر درود پاک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز عشاء پڑھ کر واپس جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت اپنے آپ کو پوری طرح ڈھانپ کر سڑک کے ایک کنارے پر کھڑی ہے اور اس نے مجھے پکارا کہ اے ابو ہریرہ ذرا میری بات سنو۔ آپ کہتے ہیں میں قریب گیا، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں تو اس عورت نے کہا کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ حضرت ابو ہریرہ نے اس سے سوال کیا کہ کیا گناہ ہو گیا؟ اس نے گناہ کی تفصیل بتائی، کافی بڑا گناہ تھا۔ آپ نے کہا کہ تو ہلاک ہو گئی اور تو نے دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈال دیا، اتنا بڑا گناہ کیا، اب تم توبہ کی امید رکھتی ہو؟ اللہ پاک کی قسم تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جب آپ نے یہ کہا تو وہ عورت خوف خدا سے کانپنے لگی اور اتنا زور سے کانپی کہ کانپتے کانپتے وہ بے ہوش ہو گئی۔ آپ نبی پاک کی بارگاہ میں آ گئے۔ اب آپ کو خیال آیا کہ یار میں نے اس کو کہہ تو دیا مگر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مشورہ تو نہیں کیا، پیارے آقا سے پوچھا تو نہیں۔ اب آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور آقا سے عرض کی کہ حضور ایسا ایسا ہوا اور ایک عورت مجھے ملی اور اس نے مجھے اپنا گناہ بتایا، میں نے کہا اتنا بڑا گناہ، اب تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ جب نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے ابو ہریرہ تو خود بھی ہلاک ہوا اور تم اس عورت کو بھی ہلاکت میں ڈالا، کیا تمہیں اللہ پاک کا یہ فرمان یاد نہیں؟ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت تلاوت کی، ذرا غور سے تلاوت سنیے گا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ ترجمہ کنز العرفان، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ آیت کریمہ سنی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان سنا تو آپ کو احساس ہوا کہ میں نے غلط مسئلہ بیان کر دیا ہے۔ آپ پر یہ احساس اتنا غالب ہو گیا کہ آپ مدینہ منورہ کی اب گلیوں میں آواز لگانے لگے۔ ایک عورت نے مجھ سے رات ایک مسئلہ پوچھا تھا، کوئی بتا سکتا ہے وہ عورت کون ہے؟ آپ سارا دن مدینے کی گلیوں میں آواز لگاتے رہے، مجھے اس عورت کا پتہ بتاؤ جس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا۔ اب رات ہوئی تو وہ عورت آپ کو کل والی جگہ پر پھر کھڑی مل گئی۔ آپ فوراً اس عورت کے پاس پہنچے، اسے نبی پاک کا فرمان سنایا اور کہا تمہیں مبارک ہو، اگر تم توبہ کرو گی تو اللہ تمہاری توبہ قبول فرما لے گا۔ اب یہ عورت اتنی خوش ہوئی کہ مارے خوشی کے کہتی ہے کہ میرا ایک باغ ہے، میں نے اپنے گناہ کے کفارے میں وہ باغ راہ خدا میں صدقہ کر رہی ہوں۔ یہ پورا باغ ہے ابو ہریرہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس ایک واقعے میں ہمارے لیے بہت کچھ ہے۔ پہلے تھوڑا سا تربیت کے مدنی پھول ذرا سمجھیے کہ اتنی بڑی ہستی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، لیکن جیسے انہیں پتا چلا کہ میں نے یہ مسئلہ تو بیان کر دیا ہے مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے اس کا حکم تو پوچھ لیتا، یہ ہمیں کیا درس دے رہا ہے کہ بغیر علم کے اپنی طرف سے شرعی مسئلہ بیان نہیں کرنا چاہیے۔ جو بغیر علم کے دینی مسئلے بتاتا ہے وہ خود بھی ہلاک ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ ہاں میں بتاتا ہوں نا اس کا مسئلے کا حل کیا، حالانکہ خود کہیں پڑھا نہیں ہوتا۔ تو جب تک آپ کو علم نہیں ہے، آپ جانتے نہیں ہیں، تو کسی مسئلے کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی غلط مسئلہ بتا بیٹھا یا بتا تو درست رہا تھا، بتاتے بتاتے غلطی کر بیٹھا، تو اسے چاہیے کہ ازالہ کرے، فوراً اس کا جو بھی ازالہ بنتا ہے وہ کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا ازالہ تو دیکھیں کہ آپ کو جیسے ہی پتا چلا کہ اصل مسئلہ یہ ہے، اب آپ مدینے کی گلیوں میں صدا لگا رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، پورا دن ڈھونڈتے رہے اس خاتون کو کہ میری سے غلطی ہو گئی، میں نے اس کو غلط مسئلہ بتایا، تاکہ اس کو تلاش کر کے اس کو درست مسئلہ بتایا جائے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کی ادائیں بھی کتنی نرالی ہوتی ہیں، اللہ ان کا صدقہ عطا فرما دے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ کبھی کوئی غلط مسئلہ بیان ہو گیا یا بیان میں، مشورے میں، درس میں کوئی غلطی ہو گئی، غلطی پتہ چل جائے، اب شرم آتی ہے کہ کیسے کہوں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں تو اتنا بڑا مبلغ بن کے گیا تھا، میں نے تو جناب اتنے پبلک میں بیان کیا تھا، اب میں کیسے بتاؤں کہ جناب میں نے یہ غلط پڑھ دیا یا غلط بیان کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ سب سے زیادہ جن کو حدیثیں یاد ہے، مگر سچ بتائیں بات سمجھنے والی پتہ کیا ہے؟ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار غلطی ماننے سے عزت کم ہو جاتی ہے، سچ بتاؤ آج 1450 سال بعد حضرت ابو ہریرہ کا یہ واقعہ سن کے ہمارے دلوں میں ان کی عزت کم ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے؟
सिंपल इज दैट। गलती मानने से इंसान जो है वो नीचा नहीं होता। अल्लाह मेरे पीरों मुर्शिद को सलामत रखे, जिनकी बरकत से लाखों उलमा बन गए हैं। मगर आप अपने मदनी मुजाकरे में अपने साथ उलमा किराम, मुफ्तियान किराम को बिठाते हैं, और अगर कोई तवज्जो दिलाता है तो लाइव चैनल पर आप फरमाते हैं कि ये मसला यूं नहीं यूं है। कोई इज्जत कम नहीं होती जनाब। तो सुभान अल्लाह, दो बातें सीखने को मिली कि पहले बताना ही नहीं है, अगर नहीं आता तो अपनी बड़ाई मारने के लिए बंदा कहते मुझे नहीं मालूम, वल्लाहु आलम, मैं नहीं जानता। और अगर आपको लगता है मैं सही बता रहा हूं, और फिर बाद में कोई तवज्जो दिला दे कि आपने गलती की है, तो फिर उसको बिल्कुल माने भी और उसका इजाला करें। अच्छा, अब उलमाए किराम ने बड़े प्यारे तरीके बताए। पहले तो ज़ाहिर ये था कि भाई पब्लिक में बयान किया तो पब्लिक में जाकर या गलियों में जाकर आपने ऐलान किया। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ वीडियो बना के डाल रहे होते हैं, इंस्टाग्राम तो ट्विटर तो पता नहीं क्या क्या चीजें, मोबाइल फोन, फेसबुक, यूट्यूब, तो अब गलत गलत मसले लोग शेयर कर रहे हैं। एक ये बड़ा मसला पता क्या हो गया, हमारे मोबाइल पे जैसे ही कोई वीडियो क्लिप आया, किसी का भी आया, या कोई पोस्ट आ गई, कोई फजीलत ही आ गई, ना चेक करना है ना कुछ करना है, उसको फौरन फॉरवर्ड कर देना है। हालांकि उसमें बाज़ औक़ात गलत मसले होते हैं, बाज़ औक़ात गलत हदीसें होती हैं, हमें पता ही नहीं होता, हम समझते हैं आगे शेयर कर दें। अच्छा, शेयर करने वालों को भी बड़ा मसला है। अगर कोई वजीफा, कोई नफल, कोई भी चीज है, खुद पढ़नी नहीं है, आगे 100 लोगों को भेज देनी है, पहले खुद तो पढ़ो। अच्छा, खुद भी पढ़ने से पहले कहां चेक करवाया? तो प्लीज, ये शरीयत के मामलात हैं, इसमें बड़ी गलती हो सकती है। तो अगर आपको कोई भी चीज शेयर करनी है तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि दावत-ए-इस्लामी.net, ये दावत इस्लामी की वेबसाइट है, उस पर एक गैलरी का ऑप्शन है, आप वहां जाइए, वो मुफ्तियान किराम से चेक हुई पोस्टें पड़ी हुई हैं, आप वहां से पोस्ट उठाएं, उसको शेयर कर दें, बिंदास करें, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो उलमा ने चेक की हुई है। मगर हर आने वाली पोस्ट, हर आने वाली वीडियो को आगे बढ़ा देना तो